وعلى من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. صدق الله العظيم. دوسری پڑھ لیں جی. اللہم صلی. اصل بیان تو حضرت مولانا قاری سلیمان صاحب کا ہی ہوگا. ان کی آمد سے قبل چند منٹ چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے. اللہ حق بات کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید کی نسبت سے آج کا یہ پروگرام تو ذہن میں آیا کہ قرآن کے ہی حوالے سے چند باتیں آپ کو سنا دوں. سب سے پہلے قرآن کی اہمیت سمجھیے کہ قرآن کی اللہ نے کس قدر اہمیت بنائی ہے. جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 103 یا 104. اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے آیت نمبر 103 اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک مثال سمجھیے. جس طرح کسی علاقے میں سیلاب آ جائے، فلڈ آ جائے اور فلڈ میں بہتے ہوئے لوگ کسی اونچی جگہ پر، درخت پر یا کسی اونچے مکان پر بچنے کے لیے سہارا لے کر کھڑے ہوں، ویلفیئر والے اور ہمدردی والے بچانے والے ادارے وہ اپنے آلات لے کر وہاں پہنچنا چاہیں کہ ہم ان کو بچائیں. کوئی ہیلی کاپٹر لے کر وہاں سے رسی اور سیڑھی لٹکا کر ان سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے. جہاز سے رسی نیچے لٹکا کر اشارہ کیا جاتا ہے اسے پکڑو، اس سے چمٹ جاؤ تو بچ جاؤ گے، اگر نہیں چمٹو گے تو سیلاب کی بے رحم موجوں کی نظر ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، نام و نشان مٹ جائے گا. یقیناً اگر یہ آپ کو مثال سمجھ آ رہی ہے تو توجہ کیجئے گا. یقیناً ہر پھنسا ہوا بندہ وہ اس رسی کو چمٹنا چاہے گا، اس کو تھامنا چاہے گا، پکڑنا چاہے گا کہ میری جان بچ جائے، میں طوفان کی نظر نہ ہو جاؤں، میرا نام و نشان مٹ نہ جائے، میں اپنا نقصان نہ کر بیٹھوں، جیسا کیسا بھی ہے میں اس رسی کو چمٹ جاؤں. اور یقیناً چمٹنے سے ہی اس کی جان کا بچنا ممکن ہے.
یہ مثال آپ کو سمجھ آئی؟ سیلاب کی حالت میں پھنسے ہوئے کو ہیلی کاپٹر سے رسی لٹکا کر بچانے والا رسی پکڑنے کا کہتا ہے، اور نیچے اگر کوئی بندہ وہ پکڑ لیتا ہے تو بچ جائے گا، نہیں پکڑتا تو ناکام ہو جائے گا۔ اور ذرا اللہ کا قرآن بھی یہی بات کہہ رہا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا، او لوگو اللہ نے آسمانوں سے ایک رسی لٹکائی ہے، دنیا کے طوفانوں میں، فتنوں میں، مصیبتوں میں، گناہوں میں، سیلاب چل رہے ہیں گناہوں کے، فتنوں کے۔ وَاعْتَصِمُوا، اللہ کی لٹکائی ہوئی رسی کو پکڑ لو تو بچ جاؤ گے، اللہ کی لٹکائی ہوئی رسی کو چمٹ جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ وہ کون سی رسی ہے؟ حبل اللہ، کون سی ہے؟ بحبل اللہ، حبل اس رسی کے ساتھ چمٹ جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کون سی رسی ہے؟ پوچھئے نا علماء کرام سے، وہ رسی کون سی ہے؟ فرمایا اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ پاک نے آسمانوں سے وہ رسی قرآن کی صورت میں لٹکائی ہے، اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا، او دنیا والو، او اردا گرد والو، او عربیو اجمیو، او 1400 سال پہلے کے لوگوں، آج کے لوگوں، قیامت تک کے لوگوں، اس رسی کو چمٹ جانا تمہارا کام ہے، دنیا کی مصیبتوں، پریشانیوں سے، فتنوں سے بچانا تمہارے اللہ کا کام ہے۔ اللہ کا قرآن یہی بتلا رہا ہے، نجات اللہ کے قرآن میں ہے، نجات اسی قرآن کے پیچھے چلنے میں ہے، نجات قرآن کے ساتھ چمٹ جانے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور لوگوں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، فرقہ واریت میں نہ پھنس جانا، تم ایک قرآن پہ آ جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج لوگ کہتے ہیں یار بڑی جماعتیں ہیں، بڑے فرقے ہیں، ایک مولوی اپنی طرف کھینچتا ہے، دوسرا مولوی اپنی طرف کھینچتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم بات مانے تو کس کی مانے، ہم عمل کریں تو کس بات پہ عمل کریں، کس بات سے نجات ہماری ممکن ہے۔ توجہ سے سنیے گا، جو بھی بندہ اپنی کامیابی چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، کامیاب ہو جائے گا۔ سمجھ آندی پئی ہے؟ نہیں سمجھ آندی پئی ہے؟ جمعے تے بڑی شوق نال آندے ہو تے بول دے بھی ہو، اج کوئی ناراضگی ہے؟ ہاں، یا تو یہ ہے کہ میں برداشت نہیں پہ آندا بھئی یار وقت کیوں آ گئی ہے؟ اللہ دے بندے ہو، اگر تمہیں گل سمجھ آ رہی ہے تو کوئی تھوڑا جا انہیں سر ہلاؤ، چا بولو نہیں خیر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اللہ پاک نے اے جیری رسی لٹکائی ہے بندیاں دی کامیابی واسطے۔ کس واسطے؟ بندیاں دی کامیابی واسطے۔ جیرا بندہ بھی چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی اونچے خاندان کا ہے یا کم درجے کے خاندان کا ہے، اس سے سروکار نہیں، جو بھی اس سے آ کر چمٹ جائے گا، قرآن کے ساتھ چمٹ جائے گا، وہ ہمیشہ کی نجات پا جائے گا، دنیا میں بھی عزت پا جائے گا، آخرت میں بھی عزت حاصل کر لے گا۔ اور جس نے قرآن نو چھوڑیا، جس نے قرآن نو کڈ کی تھی، او بندہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ نے قرآن چاکھے ہے، میرے نبی دی حدیث دے اندر بھی ہے، قرآن کیا ہے؟
یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن نال اللہ لوگاں نو عزتاں وی دیندا ہے. اللہ پاک اس قرآن دے ذریعے نال لوگاں نو بلندیاں بھی عطا کردا ہے تے کامیابیاں بھی عطا کردا ہے. تے اس قرآن دی وجہ تو اللہ لوگاں نو ذلیل کردا ہے. قرآن نال عزت دا مل ونجنا, قرآن نال کامیابی دا مل ونجنا اے تے سمجھ آ رہا ہے. پر قرآن دی وجہ تو ذلیل ہو ونجنا اس گل دی سمجھ ذرا اوکھی آ رہی ہے. وضاحت کر دیندا انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. قرآن دے نال عزت دا مل ونجنا کیا مطلب ہے؟ قرآن نو پڑھ کے اس دے مطابق عقیدہ ایمان عمل بنا لے کامیاب بن جائے گا. تے اس قرآن نو چکیتیو کھنڈ اس قرآن دے مطابق عقیدہ ایمان نہ بنایا, اس قرآن دے مطابق عمل نہ کیتا تے یقین کر اللہ فرمائے ذل بہ کثیرا. یہ جے بندے نو اللہ گمراہ کر دیندا ہے او کتاباں تا پڑھ لیندا ہے قرآن نہیں آندا, بابیاں دے کول کٹورے تا پڑھ لیندا ہے پر قرآن نو کھول کے نہیں دیندا. وقت پریشان پھردا یار اج اسا کہندی منا مولوی ایک گل آتا ہے دوسرا مولوی دوسری گل آتا ہے. چھوڑ تو سارے لوگاں نو تیرے گھر دے اندر قرآن موجود ہے. اے دا ترجمہ پڑھتے نو پتہ چل جائے گا تیرا رب کیڑے گل دے فیصلے کر کے اعلان کر رہے ہیں. قرآن دے اندر اللہ دے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس قرآن دے ذریعے نال اللہ بلندیاں بھی دیندا ہے تے اللہ ذلیل بھی کردا ہے. قرآن نو من لو, قرآن نو چمٹ جاؤ. اللہ دی قسم قرآن دی من کے چلن نال انسان ناکام کدی نہیں ہو سکدا. اگر نہ پئی سمجھ آندی ہوے تے جا کے دیکھ لو حبشے چٹرن والا بلال کوئی جاندا بھی نہیں اس نو. غلام در غلام ہے, غلامی دی زندگی پہ گزرندا ہے. پر جدو نسبت بنی محمد دے قرآن نال نتیجہ کے نکلے سارے لوگ کھڑے نے. فتح مکہ دا موقع ہے, سارے لوگ کھڑے نے, بڑے بڑے دھرنٹ قریش بھی کھڑے نے, بڑے بڑے انصار تے مہاجر صحابہ بھی کھڑے نے. اللہ دے نبی نے فرمایا یا بلال تعال, او بلال ادھر آ جا. جی یا رسول اللہ. فرمایا بیت اللہ دی چھت تے چڑھ ون, اٹھے جا کے اج اللہ دا نام بلند کر تاکہ پتہ چل ونجے قریشیاں نو تے مکے دے لوگاں نو کہ اب اج بلال قرآن دے نال نسبت بناون دی وجہ تو اتنے اونچے مقام تے پہنچ گئے ہے کہ باقی لوگ اودیاں ریساں کر کر کے پہ تھکدے نے. اے عزت تے بلندیاں کیوں پیاں ملدیاں نے؟ اللہ دے قرآن نال نسبت تے تعلق بناون دے نال اے عزت ملدیاں نے. اور ساتھیو جس طریقے نال انہاں لوگاں نے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا ہے, قرآن والا زیور انہاں دے گلے دے اندر پایا ہے, انہاں دے دل و دماغ دے اندر قرآن والی نعمت انہاں تک پہنچائیے. اج نتیجہ پہ آئے نکل ہے دنیا تے اج اتنا اعزاز ہے, اج اتنی عزت ہے. انہاں دے والدین بھی خوش, انہاں دے خاندان دے لوگ بھی خوش, اتنا بھی مذہبی طبقہ سارے خوش ہیں. کیوں خوش یار؟ قرآن والی اعزاز قرآن والی نسبت انہوں مل گئی ہے. اور ساتھیو اللہ دا واسطہ ہے تساں سارے تہیہ کر لو اگر اساں کامیاب ہونے تا کامیابی صرف قرآن دے اندر ہے. اساں اپنی نسبت اللہ دے قرآن نال بناونی ہے. ارادہ کرو کرے سو نسبت اپنی بڑے سو نے انشاءاللہ. قرآن دے نال اپنی نسبت بناؤ. اے صرف ختمہ واسطے نہیں آیا, صرف مردے نو بخشاون واسطے نہیں آیا. اللہ نے قرآن دے پہلی ابتدا دے اندر فرمایا
ذالکل کتاب لا ریب فیہ، اے او کتاب جس دا مسئلہ بھی حق ہے، جس دی عبارت بھی حق ہے، جس دا دعویٰ بھی حق ہے، جیڑا من لوے او بندہ بھی حق ہے۔ تے فرمایا ہدی للمتقین، اینو خالی ختمہ واسطے نہیں رکھنا بلکہ اس تو ہدایت حاصل کرنی ہے۔ ہدایت کی بھی مل دیئے کہ بندہ الماری چا رکھے، اینو بندہ کھول کے بھی نہ دیکھے تے فیس بک واسطے بڑے گھنٹوں گھنٹوں لا دے وے، سوشل میڈیا تے دنیا دی بکواس بازیاں تے سارا دن ضائع کر دے وے تے اینو کھول کے ترجمے نال پڑھن دی توفیق نہ ہوے۔ یاد رکھو ایو جے بندے نو ہدایت نہیں ملدی ہوندی، ہدایت ملدی ہے تے تا ملدی ہے۔ اس قرآن نو کھول وقت ایتی ایتاں نو پڑھ وقت دے ٹرانسلیشن تے ترجمہ پڑھ وقت غور کر اتھے میرے رب نے مینوں کیڑی گل آکھی ہے، میرا اللہ مینوں کنج کر کے سمجھانا چاہندا ہے۔ اللہ دی قسم ہے انج کر کے قرآن کھول کے پڑھنا تیرا کم ہے، ہدایت دے دروازے کھول دیونا اللہ دا کم ہے۔ سمجھ آندی پئی گل دی؟ ہاں، بعض لوگوں نو شوق ہوندا ہے اج میں اتنے سپارے تلاوت کر لے جی، اج میں 3 سپارے تے 5 سپارے پڑھ لے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، قرآن جتنا پڑھو اتنا گھٹ ہے، لیکن یاد رکھو ایک اس تو بھی اچھی گل تو میں دس رہا ہوں، ایک ہے قرآن دا پڑھنا اچھی گل، لیکن اس تو بھی اچھی گل کیا ہے؟ قرآن نو سمجھ کے پڑھ، قرآن نو سمجھ کہ قرآن آہ کیا رہے ہیں۔ جب تک سمجھ نہ آوے، آج سارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ اے جڑے سارے اجمی علاقے انہاں دے اندر جہالت کیوں زیادہ ہے؟ نہ اللہ دا پتہ، نہ نبی دا پتہ، نہ دین دا پتہ، نہ نماز دی حقیقت دا پتہ، نہ دیگر ارکان شریعت دے انہاں دی حقیقت دا پتہ۔ حالت اے ہے سفر دی آخری بود آندی ہے نا، حالت اے ہے سفر دی آخری بود آسی سفر دے مہینے دی، اے وقت موٹا آٹا پسوے سی، وقت دیسی گھی ڈھونڈے سی، او لب کے چوری بنے سی، شکر پیسی، گھی پیسی، آٹا پا کے او دی چوری بنے سی۔ کیوں پہ بنے دے بھئی؟ اس لحاظے نبی پاک واسطے چوری کٹیاں نے، لہذا مئی بنے دا پیا بڑا ثواب دا کام ہے۔ گل لے ہے، گل سمجھنا دا کسے دا والد ہو گئے صحیح سلامت تے ایک دن او بیمار ہو جائے، شدید بیمار ہو جائے تے گھر والے دیکھن بھئی یار یہ ہن غذا دوجی نہیں کھا سکدا، تو چلو اس واسطے کوئی نرم جئی غذا، کوئی کھچڑی یا کوئی اور کسٹر وغیرہ یا کوئی ایسی چیز او بنا لوا تاکہ اے مریض بیچارے دے اندر کوئی چیز چلی جائے۔ امانت دیانت نال تسا جس نظریے نال بھی بیٹھے ہو، جس سوچ نال بھی بیٹھے ہو، سچے دل نال دسنا والد صاحب ہے شدید بیمار ہو گیا ہے، کچھ کھا نہیں پیا سکدا، اس واسطے نرم غذا بنائیے۔ اے دن جیرے دن اے تکلیف شروع ہو رہی ہے تے غذا نہیں پیا کھا سکدا، اے خوشیاں دی گلن یا افسوس دی گل ہے؟ سیدھی سیدھی گل دسیا ہے، افسوس ہونا چاہیے یا خوشی ہونی چاہیے؟ افسوس ہونا چاہیے۔ انہاں کو پوچھو بھئی یہ جڑی چوری کٹیندے ہو تساں تے نہ کٹیندے، مینوں تہاڈا پتہ ہے انشاءاللہ۔ ہاں وہ میرے ایک ساتھی آکھیا بھئی میں گھیو بھی لے رکھے آٹا بھی بنوا رکھے، اسا بوت تے نہیں کٹیندے، اگلے جمعے تے کٹساں، وہ بیٹھا ہے تواڈے اندر، ٹھیک ہے؟ نالے مینوں اے بھی آکس میں تینوں کھویساں۔ تو میں کہا دن مقرر نہ کر، اس نسبت نال نہ کٹ، باقی 50 دفعہ کھواتے حاضر آنے۔ بہرحال تو ٹھیک ہے پیا نا؟ اچھا ہاں بات کر رہا تھا، انہوں نے کو پوچھو بھئی یہ چوری وغیرہ کیوں بنے دے ہو؟ اکھے جی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن بیمار ہوئے تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والا نے اس دن چوری بنائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے۔ گل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اتنی تکلیف ہے کہ آپ عام کھانا نن پہ کھا سکتے تو نرم غذا بنائی گئی، یہی مقصد ہے نا
یقین کرو ایک ایمان والے بندے واسطے تا کہ رومن دا مقام ہے کہ ہائے میرے نبی نو اتنی تکلیف پہنچی ہے، میرے نبی اتنا تکلیف میں گئے کہ وہ عام غذا بھی نہیں کھا سکتے تھے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن اج دا مسلمان قرآن تو دور ہوئے، دین تو دور ہوئے، اس نو صرف اے دسیا نا بھائی چوری کوٹ تو ثواب مل گیا، اس نو ہر شے بھول گئی۔ ایسا آقا جی پیٹ کچھ ہے آندھی ہے، ٹھیک ہے بھائی مٹھی مٹھی سنت ہے۔ او ایک مولوی ہے، مولوی اس آقا جی کانا رسول اللہ کانا رسول اللہ یحب الحلوہ، اللہ دے نبی مٹھی شے بڑی پسند کریں دیا۔ دوسرے عالم اس نے آکھا حضرت تو بڑی یہ حدیث پڑھتے رہندے ہو کہ اللہ دے نبی مٹھی شے بڑی پسند کریں دیا کہ نہیں، اے بھی لوگوں نے ڈوسو اللہ دے نبی جہاد ہی بڑا پسند کریں دا۔ او کروی سنت ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، نبی دی جیری اوکھی سنت ہے انہوں چھڑ دے ہو، یہ نہیں کوئی کھون پیوں والا جتے ماحول ہوئے اتھے گوریاں لا دے۔ بہرحال اے ساری جہالت ساڑھے اندر کیوں آ گئی ہے؟ اس واسطے کہ اسا قرآن نو سمجھ دے نہیں۔ اور نیک تو نیک بندہ بھی ادھو شمار ہوندہ ہے جیرا قرآن دی صرف تلاوت چا کرے، لیکن سنو قرآن دی تلاوت کرنا ثواب ہے، لیکن اس سے بڑی نیکی یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ آیت انہوں میں دسی ہے کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑو، اور اے اللہ دی رسی کے لیے فرمایا اللہ دا قرآن ہے، اس نو پکڑن دا کہ مطلب ہے ہاتھ چاہو جنت لگے ویسو نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کو سمجھو، اس کے مطابق عقیدہ عمل کرو تو چاہ کے تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ پہلے سمجھ آئیے؟ آؤ جی ہون ایرے بچے انہوں انعام وغیرہ دے منے پرائزز کس بات کے؟ انہوں نے قرآن پڑھا ہے۔ اور در ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت دنوں سارے لوگ افراتفری دے اندر پریشان حال، جس بچے نے جس بندے نے اللہ دا قرآن یاد کیتا انہیں پڑھا ہونے، ٹھیک ہے، اور او بندہ بھی کھڑے وہ بھی ڈر رہے تے کم رہے تے باقی لوگ بھی کم رہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء القرآن، قیامت والے دن جس وقت لوگ کھڑے ہو سن اچانک اللہ دا قرآن آوے سی۔ ایک اور گل بھی سن لو، اے جیرے اساں عمل کریں دیا دنیا تے، نماز پڑھ دیا، روزہ رکھ دیا، قرآن پڑھ دیا، حج زکاة وغیرہ او جیرے بھی ارکان ادا کریں دیا، دنیا تے تا انہ دی شکل کوئی نہیں۔ نماز دی کوئی شکل ہے نہیں، روزے دی کوئی شکل کوئی نہیں، وہ ایک عمل جرا سادہ کر دیا، روزے دی اپنی شکل کوئی نہیں، نماز دی اپنی شکل کوئی نہیں۔ قیامت والے دن اللہ پاک نے ان عملوں اپنی اپنی شکل عطا کر دینی ہے۔ ایک رشے دی شکل ہے جی، اے نماز دی شکل ہے، اے روزے دی شکل ہے، اے حج دی ہے، اے قرآن دی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مستشکل ہو کے شکل دے شبیہ دے اندر وہ سارے اعمال سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے کہ فرمایا یجیء القرآن، اللہ دا قرآن آوجنے متشکل ہو کے ایک شکل دے اندر حافظ جیرا بندہ آئی جس نے قرآن پڑھے آئی او دے سامنے آوے سی، او دے نالا کے کھڑا ہو کے اللہ دے دربار دے اندر دعا کرن لگوے سی تے اللہ نو آکسی یا رب حلی، اللہ پاکا
اس دنیا تے میں قرآن نال سونی نبھائی آئی مینوں پڑھدا رہیا ہے تے محنت کیتی استے یاد کیتا وقت میرے مطابق عقیدہ تے عمل بنایا اللہ میرے نال سونی نبھائی آئی اج تو تے نال سونی نبھا اللہ فرماونا ہے کہ کرا اللہ قرآن آکھنا ہے اللہ پاکا اج دنیا تے اج قیامت دے دن جتنے بھی سارے لوگ کھڑے نے کہندا لباس اج کوئی نہیں بغیر لباس دے کھڑے نے ایک قرآن پڑھن والا بھی کھڑا ہے اللہ اج مہربانی کر اب جنت جو لباس اتار کے سارے دے سامنے اس نو پوا تاکہ پتہ چل ونجے اے دی نسبت قرآن نال بن ونجے اللہ دنیا دی عزت دیندا ہے قیامت دے دن بھی عزت دے گا اور جنت دا داخلہ بھی عزت نال عطا فرما دے گا اللہ دے نبی نے فرمایا ہے قرآن دی دعا تے فیلبس حلت الکرامہ اللہ پاک قرآن دی دعا دی وجہ تو اس بندے کو حلت جنت لباس پہنا دے منے تھوڑی دیر گزرنی ہے قرآن وچہ دعا کرنی ہے اللہ دے دربار دے اندر اللہ پاک مہربانی فرما یا اے اللہ پاک اس بندے نو جنت دا تاج پہنا دے یا رب زد ہو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تے اللہ پاک نے قرآن دی دعا نو وقت قبول کرنے فیلبس تاج الکرامہ یہ جے بندے نو اللہ پاک جنت دا تاج اتار کے قیامت دے دن پہنا کے دنیا نو دکھا دے ونے او کائنات والو اے او بندے جیرے قرآن نال تعلق بنا کے رکھے ہے قرآن نو پڑھدا رہے ہے قرآن دے مطابق عقیدہ عمل بنایا اج دنیا قیامت دے میدان ساری دنیا بے لباس کھڑی ہے پر اس نو اسا جنت دا لباس ہی چپاوایا ہے جنت دا تاج اتار کے تو اس نو جنت قیامت دے دن چپاوایا ہے قرآن تیسری دعا کرنی ہے تو تیسری دعا کر کے آتا ہے یا رب رضان ہو اے رب کریمہ اینو جنتی لباس بھی چپوائی اس نو تاج بھی چپوائی ایک دعا ہو رہے او کے لیے اللہ میری سفارش تے درخواست دے اللہ اس حافظ صاحب دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما اللہ دے نبی نے فرمایا فیرضا ربہو اللہ پاک اس حافظ صاحب تے راضی ہو جائے گا اور اس دے گناہ اللہ معاف کر دے گا قاری صاحب حافظ صاحب کوئی بھی قرآن پڑھنے والا بندے تو خطیب صاحب تشریف لے آئے بس میں گل مکا کے انشاءاللہ توجہ رہا اللہ پاک عزت دے رہے ہیں کیوں اللہ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اور لوگوں مثال یاد نہیں پہلی کیری مثال فلڈ دے سیلاب دے اندر لوگ بہ رہے ہیں اتو آ کے ہیلی کاپٹر نال رسی لٹکا کے آواز لگائی جا رہی ہے پکڑ لو رسی نو بچ جاؤ گے ہن جیرا پکڑ لے گا وہ تے بچ سکدا ہے جیرا رسی تو رہ گیا یا نہ پکڑیا جس نے او بندہ کدی کامیاب نہیں ہو سکدا توجہ نال سن اللہ نے بھی ایو گل فرمائی ہے واعتصموا بحبل اللہ اور لوگوں اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو دنیا دے اندر شرک دا سیلاب کفر دا سیلاب دہریت دا تیلاب دا سیلاب سنت و نوری دا بدعت دا سیلاب دیگر کبائر تے صغائر دے سیلاب گمراہی دی دلدل تے سیلاب انہاں دے اندر بہ جاؤ گے تے غرق ہو جاؤ گے انہاں ساریاں دلدل تے اندھیریاں جو بچن دا طریقے تکے رہ واعتصموا بحبل اللہ اللہ دے قرآن نال چمٹ جاؤ اللہ دے قرآن نال نسبت بنا لو تے میں تو پہلے بھی آکھیا ہے خالی فر پڑھ لے ونا کافی نہیں بلکہ قرآن نو پڑھ کے اینو سمجھنا اللہ دا قرآن سانو آکے دے ہے اور اے دے مطابق عقیدہ تے ایمان تے عمل دے طریقے تے بناونا اے کرنا بندے دا کم ہے تے اللہ نے وہ تو اعلان چا کرنا ہے اولائکا علی ہدی من
रब्बिहिम, इयो बंदे हिदायत वाले ने, उलाइका व उलाइका हुमुल मुफलिहून, ते मैं अल्लाह दे कारज़ दे अंदर कामयाब होवन वाले भी इयो कुरान वाले बंदे ने। इस वास्ते साथियों तहिया करो, हर बंदा अपनी वुसअत दे मुताबिक अल्लाह दे कुरान नाल निस्बत बनाए। हर बंदा जितना टाइम है उस टाइम में से, जितना आपके पास 24 घंटे में से 10 मिनट निकाल सकते हो वो 10 मिनट निकाले। आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट निकाल सकते हो, एक आयत लें, उसकी ट्रांसलेशन तर्जमा पढ़ें और गौर करें कि मेरा रब मुझे यहां क्या कह रहा है। इस तरीके से कुरान से निस्बत बनाना हमारा काम है। इंशाअल्लाह दुनिया के फ्लड और सैलाबों से और गुमराही की दलदलों से हमारा रब हमें अपनी रहमत से बचा लेगा। इरादा रखेंदे हो करेसो ना इंजने गल समझ, मैं हाथ भी नहीं खड़े करेंदा, लेकिन तुम्हारे एक दफा जमीन जो कहना पिया, बंदे की कोई जबान होती है, जबान, फिर अल्लाह के घर में बैठ के की हुई जबान, वैसे भी एक जबान की अहमियत है ना, फिर रब के घर में बैठे हुए लोगों की बावुजू और दीनी महफिल में बैठकर एक जबान कर रहे हैं आप। अब आप बताएं, है आपकी जबान की अहमियत आपको समझ आ गई? अब आप बताएं, आप अल्लाह के कुरान के लिए डेली थोड़ा सा टाइम निकालेंगे? इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको तौफीक नसीब